اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے موقع پر فرزند رسول امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی ازواج میں وہ واحد بیوی ہیں کہ جب تک آپ باحیات رہیں پیغمبر اکرم نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور آپ کی وفات کے بعد پیغمبر آپ کو یاد فرماتے تھے اور آپ کے اوپر گریہ بھی کرتے رہتے تھے۔ آج ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثالی زندگی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں خطیب قادر علی جناب مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے خانوادے کی تفصیل اور مکے میں ان کے خانوادے کی اہمیت کیا تھی، اس سلسلے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک مختصر سی روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ کی ان خواتین میں سے تھیں کہ جن کا امتیاز پورے مکہ مکرمہ میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ خانوادہ بھی ان کا امتیازی حیثیت رکھنے والا خانوادہ تھا۔ حضرت خویلد یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد محترم پورے علاقے میں انتہائی محترم شخصیت تسلیم کیے جاتے تھے، اور چونکہ ان کی بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تجارت کے سلسلے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھیں، اور ان کے تجارتی قافلے بار بار یعنی مسلسل کچھ عرصے کے بعد شام وغیرہ جایا کرتے تھے، لہٰذا پورے علاقے میں ان کا تعارف تھا۔ بحیثیت ملکۃ العرب کے ان کو پہچانا جاتا تھا کہ ایسی یہ محترم خاتون ہیں کہ جو حجاب اور پردے کے اندر رہنے کے باوجود تجارت کے سلسلے میں اپنی حیثیت منوائے ہوئے ہیں، اور ان کے بھیجے ہوئے قافلے شام جاتے ہیں اور وہاں سے تجارت میں کامیاب ہو کر قافلے واپس آتے ہیں۔ لہٰذا اس خانوادے کی اتنی زیادہ اہمیت تھی مکہ مکرمہ میں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بہت سے افراد جو معززین مکہ کہے جاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ ان کے خانوادے میں ہو جائے، ان کے گھر میں ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ کبھی بھی کسی رشتے کو منظور نہیں کرتی تھیں، اور اگر منظور بھی کیا ہے تو اس رشتے کو کہ جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ تھا، اور اسی کے بعد سے ان کی حیثیت اور عظمت ایک دوسرے رخ پر چلتی ہے، یعنی روحانی عظمت اور روحانی کیفیت اس خاندان کے ساتھ باقاعدہ وابستہ ہو جاتی ہے، اور انہی کی نسل کا احسان آج پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ پیغمبر اکرم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر کیا تھی؟ عام طور سے شہرت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عمر شادی کے وقت 40 سال کی تھی، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے محققین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، جیسے عرب کے بہت سے محققین ہیں جن میں باقر شریف القرشی ہیں، انہوں نے جو تحریر کیا ہے، یا اور دیگر حضرات نے بھی۔ لیکن مشہور تو یہی ہے کہ جب شادی ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی حضرت خدیجہ سے تو 40 سال عمر تھی جناب خدیجہ کی۔ نہیں، ایسا نہیں، 40 سال نہیں تھی، بلکہ حضور کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اور آپ کی عمر یعنی جناب خدیجہ کی عمر 27 سال تھی۔
بس 2 سال کا فرق تھا. لوگوں نے اس کو اس طرح سے، بلکہ بہت سی چیزیں اس میں شامل کی گئیں کہ مثلا ان کا یہ عقد دوسرا عقد تھا، اس سے پہلے عقد ہو چکا تھا. مقصد اس کا یہی تھا، مورخین چاہتے تھے کہ آپ کی سیرت کی تابندگی اس طرح سے نہ رہے کہ جو رہنا چاہیے. لہٰذا کبھی یہ کہہ دیا کہ ان کے عقد ہو چکا تھا، کبھی یہ کہہ دیا کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی. یہ سب غلط بات ہے. ایک اور سوال وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کے مقدمات کیسے قائم ہوئے؟ مرکزی حیثیت اس ازدواج میں کس بات کو حاصل تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و ایمانداری، جی، مالیات میں ان کی جو دیانتداری تھی وہ پورے علاقے میں مشہور تھی. چنانچہ ان کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، کفار میں بھی. صادق و امین سمجھا جاتا تھا اور شہرت رکھتے تھے آپ انہی القاب سے. امانت داری ان کی مسلم تھی. تو اس طرح سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مالیات کے سلسلے میں پیغمبر سے وابستگی رہے. تو جناب خدیجہ نے بھی یہی چاہا کہ اگر تجارت کے قافلے ہمارے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی دیانتدار شخصیت ہو کہ جو معتبر ہو اور اس کے انتہائی معتبر ہو اور اس کے ذریعے تجارت کے مال میں ہمارے زیادہ زیادہ فائدہ ہو. چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا. خود پیغمبر راضی تھے، ان کے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام راضی تھے، اور اس طرح سے قافلے میں جانا شروع کیا آپ نے. اور پہلا ہی سفر جو آپ کا تھا وہ انتہائی کامیاب سفر ثابت ہوا. اور پھر پلٹ کر جب آپ کا جناب خدیجہ کے جو غلام تھے، ان غلام سے احوال جب پوچھا جناب خدیجہ نے تو بہت متاثر ہوئی ہیں کہ کیسے دیانتدار اور باعظمت جوان کو ہم نے قافلے میں شامل کیا تھا، تجارتی قافلے میں. لہٰذا ان سے متاثر ہو گئے انتہائی، اور یہی سبب بنا کہ ان سے ازدواج ہوا اور ان سے عقد ہوا، اور پھر یہ مقدمات اپنے اختتام تک پہنچے. اس شادی کے بعد خواتین مکہ کا رویہ حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ تھی کہ بہت سے لوگ چاہتے تھے، وہ جاہلیت کا دور تھا کہ آپ یہ جو قولوا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح حاصل کرو، تو یہ آپ مہم چھوڑ دیں. اور اتنے باعظمت ہیں صورت و سیرت میں کہ بہت سے خانوادے چاہتے تھے کہ ان کے گھر کی لڑکیاں ان سے منسوب ہو جائیں. لہذا جب آپ کا عقد جناب خدیجہ سے ہو گیا تو تمام خانوادے جو اس طرح کی تمنائیں اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے، انہیں حسد پیدا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ خواتین میں چونکہ یہ عنصر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے انتہائی حسد رکھنے لگیں اور کینہ پروری ان کی سامنے آنے لگی. چنانچہ انہوں نے پورے طور سے حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا، اور آپ سے کوئی ملنے بھی نہیں جاتا تھا. آپ سے اور رسم کو خواتین گوارا نہیں کرتی تھیں. اس طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا خواتین مکہ نے. اس ازدواج کے بعد شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. اس ولادت سے پہلے اور اس ولادت کے بعد کے کوائف کیا تھے؟ نور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام جب معراج میں تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، وہاں آپ نے سیب استعمال کیا ہے اور نور آپ کے صلب میں منتقل ہوا ہے، پھر رحم جناب خدیجہ طاہرہ میں منتقل ہوا ہے، اور اس کے آثار باقاعدہ محسوس کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ یہ وہ نور تھا کہ جو شکم حضرت خدیجہ الکبریٰ میں تھا کہ جو باقاعدہ گفتگو کرتا تھا. یعنی معصومہ کونین سلام اللہ علیہ قبل ولادت اپنی مادر گرامی جو تنہائی کا شکار تھیں، جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، ان کی غمگساری میں یہ نور وہ تھا کہ جو گفتگو کرتا تھا. اور اس طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ کا وقت جو تنہائی کا وقت تھا وہ گزرتا تھا، اور جناب خدیجہ سے گفتگو ان کی بیٹی سے ہوتی تھی جن کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ باعظمت نور تھا لہٰذا یہ کمالات پائے جاتے تھے. تحریک اسلام میں
حضرت ختیجہ کا تعاون کیا تھا؟ جب اسلام کا تعارف ہوا ہے اور آغاز تو اس کا حضرت آدم کے دور سے، لیکن نشاط ثانیہ کہہ لیجیے یا نشاط نو، نیا زمانہ، نیا دور، اسلام کی تبلیغ کا ایک نیا انداز جس کے ذریعے اسلام کو خطہ عرب میں پھیلایا گیا. تو جب یہ تحریک آگے بڑھی ہے تو اس وقت متاثر ہو کر لوگ خود پیغمبر کی سیرت کے ذریعے متاثر ہوئے ہیں. آپ کے پاس آتے رہے، حلقہ بنتا رہا. اور خاص بات یہ تھی کہ جو رؤسا تھے، جو اہل دول تھے، جو جن کے پاس مال دنیا بہت زیادہ تھا، وہ تو تردد سے کام لے رہے تھے اور وہ اپنے جاؤ حشم کو بنائے ہوئے تھے کہ ہم ان کے سامنے سر نہیں خم کریں گے، ہم ان کے پیغام کو نہیں مانیں گے. لیکن غربا میں، کم حیثیت لوگوں میں بہت تیزی سے اسلام پھیل گیا. لیکن جب اسلام پھیل گیا، وہ اسلام لے آئے تو ان کے سامنے کھانے اور کپڑے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اگرچہ اصحاب صفات مدینہ میں لیکن بعد میں سامنے آئے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ایک عکس نظر آ رہا تھا مکہ مکرمہ میں کہ جب اسلام لانے والوں کی ایک بڑی تعداد، شکم میں ان کے غذا نہیں تھی، تن کے اوپر مناسب لباس نہیں تھا. تو اس میں جناب خدیجہ طاہرہ نے کیا دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے کے اوپر شکنیں ہیں. بہت متاثر ہوئیں. آپ وہ مانتی تھیں، آپ کو چاہتی تھیں. پیغمبر سے آپ نے عرض کیا کہ آخر کیا بات ہے، آپ کے چہرے کے اوپر شکن کیسی ہے اور میں شکن کو دیکھ نہیں سکتی ہوں. آپ اپنی پریشانی بیان فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ لباس ہے، اس لیے میں بہت ہی پریشان ہوں. تب آپ نے فرمایا اپنے غلاموں سے اور کنیزوں سے کہ جو میرا مال و دولت، سونا چاندی جو بھی ہے، وہ سب لا کر یہاں اس کا انبار لگا دو. تو روایت میں یہ ہے کہ ادھر پیغمبر تھے، ادھر جناب خدیجہ تھیں، اور وہ انبار اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ نہ حضور اپنی زوجہ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ یہ اپنے شوہر کو دیکھ پا رہی تھیں. اور یہ سارا مال آپ نے تحریک اسلام پر صرف کر دیا اور نذر کر دیا پیغمبر کی خدمت میں، اور اسی سے یہ تحریک تقویت پاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام پر کیا اثرات مترتب ہوئے تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہنا اور ان کی یاوری، پیغمبر کی تحریک اور خود آپ کی شخصیت کی مدد کرتے رہنا، یہ وتیرہ بن گیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. یہاں تک کہ جب بعثت ہوئی، مبعوث برسالت ہوئے آپ، تو اس کے بعد 10 سال تک آپ نے پوری طور سے اپنے اس شوہر کی مدد کی ہے کہ جو خاتم الانبیاء تھا، جن کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا. لہٰذا جب سن 10 بعثت میں 10 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی ہے، تو پیغمبر اسلام بہت زیادہ متاثر ہوئے. یہ سن وہ تھا کہ جو 2 محسنین کی وفات کا سن تھا، یعنی ایک تو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات اسی مہینے، اس ماہ مبارک میں، یعنی ماہ رمضان میں 10 ماہ رمضان کو ہوئی ہے 10 بعثت میں. اور اسی سن میں اختلاف روایت کے ساتھ جمادی الاخریٰ یا رجب المرجب، 26 رجب کا بھی نام آتا ہے، اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو اتنا زیادہ متاثر ہوئے پیغمبر کہ آپ نے اس سن کو عام الحزن کا نام دیا تھا، یعنی غم کا سال تھا. تو اس کے بعد بہت متاثر ہوئے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان 2 محسنین کی وفات کے بعد پیغمبر نے مکے میں قیام رکھنا مزید گوارا نہیں کیا، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی. جو آثار مرتب ہوئے ان میں سے ایک اہم اثر یہ تھا کہ آپ نے مکے میں رہنا گوارا نہیں کیا اور مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی. بے شک یہ بھی بعد وفات یہ خصوصی انداز یہ دیکھا گیا، اور یہ بھی احسان کی ایک منزل تھی کہ زندگی میں تو ان کے احسانات تھے ہی تحریک اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ، لیکن وفات کے بعد بھی ان کا یہ احسان مرتب ہوا کہ ان دونوں کے
کی وفات کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت اسلام کے فروغ اور ترقی کا بہترین ذریعہ بن گئی. جی. لہٰذا ان دونوں حضرات کی زندگی بھی پیغمبر کے مشن میں انتہائی معاون تھی اور ان کی موت بھی معاون ثابت ہوئی اور اسلام کو ترقی حاصل ہوئی. حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پیغمبر نے متعدد شادیاں کی. جو دیگر ازواج پیغمبر کے گھر میں آئیں ان کے مقابلے میں آپ کا امتیاز کیا تھا؟ آپ کا امتیاز ایک زوجہ سے جو گفتگو ہوئی ہے پیغمبر کی اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کچھ خواتین میں بالخصوص جو سوت کا درجہ رکھتی ہوں، یعنی ایک شوہر کی بیوی وہ بھی بنے اور دوسری بھی ہو، تو ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ قدورت پیدا ہو جاتی ہے نفس کے لحاظ سے. یعنی بڑا بلند نفس ہے تو اور بات ہے، اگر اتنا بلند نہیں ہے تو ایسا ہوا. اور جب پیغمبر اپنے ان محسنہ کو یاد فرماتے تھے، یا جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا تھا گریہ فرماتے تھے، تو وہ معترض ہوتی تھیں کہ یہ کیا ہے، آپ ایک بوڑھی عورت کو کیوں یاد کر رہے ہیں جبکہ آپ کے سامنے جوان شریک زندگی موجود ہے. تو اس وقت پیغمبر فرماتے تھے کہ ان کے سلسلے میں ایسے تبصرے نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میری نصرت کی ہے کہ جب کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا، اور اللہ نے انہی کے ذریعے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے. ظاہر جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے بھی آپ صاحب اولاد بنے بعد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہونے والی معصومہ کونین کے ذریعے نسل پیغمبر چلی ہے، اور اسی نسل کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین باقی ہے. لہذا پیغمبر نے اس کا حوالہ دیا کہ تم چاہے جتنے اعتراضات کر لو، لیکن جو شرف ان کو حاصل ہے، یعنی ان کی نسل کے ذریعے ہمارا دین ترقی کرنے والا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا، اور اس سے پہلے ان کا تعاون حاصل رہا ہے مجھے. لہذا میرا ان کو یاد کرنا ایک محسنہ کو یاد کرنا ہے. جی. ہمارے اس گفتگو کا آخری سوال وہ یہ کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی نسل کا اس دین اسلام پر احسانات کیا ہیں؟ نسل جناب ختیجہ کا احسان یہ ہے کہ انہی کے ذریعے دین آج باقی اور قائم ہے. آج جو حجت خدا ہمارے درمیان بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان موجود ہیں، غیبت میں ہیں، وہ بھی نسل جناب ختیجہ طاہرہ کا ایک ایسا گوہر آبدار ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اور انہی کے ذریعے سے، یعنی انہی کے فرزند تھے، انہی کی نسل میں تھے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے دین کو بچایا ہے، دین کا تحفظ کیا ہے اپنی شہادت کے ذریعے سے. اور اسی نسل کی ایک آخری کڑی حضرت حجت سلام اللہ علیہ ہیں، اور انہی کے ذریعے سے آج دین باقی اور قائم ہے، ان کے وجود کے ذریعے سے. اور انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو وہ تحریک جو مال جناب ختیجہ سے کے تعاون سے ترقی پا رہی تھی، اس کا نقطہ ارتقاء وہ ہوگا کہ جب ان کا ایک آخری فرزند اس دنیا میں ظہور فرمائے گا، اور یہ دین انشاءاللہ ہر طرف اپنی تابندگی بکھیرے گا، ہر طرف نور پھیلے گا. اور تب اندازہ ہوگا کہ خدیجہ طاہرہ جو محسن اسلام بھی تھیں، نبی کے شریک حیات بھی تھیں، اور جناب ابو طالب جو محسن اسلام بھی تھے اور نبی کے چچا بھی تھے، ان کے تعاون کا کس طرح سے فروغ اس پورے دین اسلام کے لیے انتہائی معاون و مددگار بنتا ہے. بے شک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، اور دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ یہ چینل اور آپ تمام حضرات اور تمام خدمت گزاران دین پورے طور سے اخلاص کے ساتھ منہمک رہیں اور تا ظہور امام زمانہ اپنے خدمات کو عام کرتے رہیں انشاءاللہ. اور اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو بغور ملاحظہ فرمایا. ساتھ ہی ساتھ امید کرتے ہیں کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے جلد ہی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. التماس دعا. خدا حافظ.